خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ آئے میرے عزیزو، کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام۔ آئے ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں، جو ملوک کی دوسری کتاب اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت، پھر 6 آیت سے 14 آیت تک ہے۔ اور ایسا ہوا جب خداوند نے چاہا کہ الیاس کو ایک بگولے میں آسمان کی طرف لے جائے، تب الیاس الیسا کے ساتھ جلجال سے چلا۔ پھر الیاس نے اس سے کہا، تو یہاں ٹھہر، کیونکہ خداوند نے مجھے اردن کو بھیجا ہے۔ وہ بولا، زندہ خداوند کی قسم اور تیری جان کی قسم، میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ گئے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی گئے اور ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں اردن کے کنارے پر کھڑے تھے۔ تب الیاس نے اپنی چادر پکڑی اور لپیٹی اور پانی پر ماری، تو وہ ادھر ادھر پھٹ گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر پار گئے۔ جب وہ پار چلے گئے تو الیاس نے الیسا سے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تجھ سے لیا جاؤں، تو مانگ کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیسا نے کہا کہ تیری روح میں سے میرے لیے دگنا حصہ ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل بات مانگی، پس جس وقت کہ میں تجھ سے لیا جاؤں، اگر تو مجھے دیکھے تو یہ تیرے لیے ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور جب وہ دونوں چلے جاتے اور باتیں کرتے جاتے تھے، تو دیکھو ایک آتشی گاڑی اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی، اور الیاس بگولے میں آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ اور الیسا نے اسے دیکھا اور چلایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے اسرائیل کی گاڑی اور اس کے سوار۔ اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا، اور اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور ان کو 2 حصوں میں پھاڑا، اور الیاس کی چادر جو اس سے گر گئی تھی اس نے اٹھائی اور واپس چلا، اور اردن کے کنارے پر کھڑا ہوا، اور اس نے الیاس کی چادر جو اس سے گر گئی تھی پکڑی اور پانی پر ماری، پر وہ تقسیم نہ ہوا۔ اور اس نے کہا کہ خداوند الیاس کا خدا اس وقت کہاں ہے؟ اور اس نے اسے پانی پر مارا، تو وہ 2 حصے ہو گیا، اور الیسا پار ہو گیا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ الیاس کی جانشینی الیسا کرتا ہے۔ آیات 1 سے 8 اور آیت 1 میں ہم دیکھتے ہیں جلجال۔ اسرائیل کی کئی جگہیں اس نام سے منسوب ہیں، غالباً یہ بیتیل کے شمال میں واقع ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پانی 8ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پانی الیاس کی طاقت موسیٰ اور یوشوا کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ آیت 9 میں ہم لفظ دیکھتے ہیں دگنا حصہ۔ تثنیہ شرح 21 باب 17 ایسے حصہ کو پلوٹھے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ آیت 11 میں ہم دیکھتے ہیں آگ کے لفظ کو۔ الیاس کو شروع سے آخر تک آگ کے ساتھ منسلک دکھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہم لفظ دیکھتے ہیں دیکھا۔ یہ سارے باب کا مرکزی بیان ہے، باقی سب کچھ اسی کے اثرات سے نکلتا ہے۔ باب اسرائیل کی گاڑی، یہ الفاظ الیاس کے اسرائیل کے رہنما اور تحفظ کا منبع ہونے کا اظہار ہیں۔ یہی الفاظ الیسا کی زندگی کے آخر پر اسے مخاطب کرنے کے لیے ادا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 13 میں ہم دیکھتے ہیں لفظ چادر۔
کپڑے انسان کی توسیع ہوتے ہیں، کپڑوں کے ذریعے علیسا دراصل الیاس کے تشخص کو پاتا ہے۔ آئیں ہم آج کی انجیل مقدس دیکھتے ہیں۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت اور 16 آیت سے 18 آیت تک۔ خبردار، اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خرید کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خرید کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خرید پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ 6 باب کی پہلی آیت، اس باب کے پہلے نصف حصے میں خداوند یسوع مسیح ایک فرد کی زندگی میں عملی راست بازی کے 3 خاص پہلوؤں کی بات کرتے ہیں، یعنی سخاوت کے کام، دعا اور روزہ۔ ان 18 آیات میں لفظ باب 10 دفعہ آیا ہے، اور یہ ان کو سمجھنے کی کلید ہے۔ راست بازی کے عملی کام لوگوں سے بات سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کرنے چاہیے کہ باپ کو پسند آئیں۔ بعض کے شروع میں یسوع ایک آزمائش سے خبردار کرتے ہیں کہ ہم خدا ترسی اور راست بازی کے کام اس مقصد سے نہ کریں کہ دوسرے لوگ انہیں دیکھیں۔ وہ کام کی نہیں بلکہ نیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر ایسے کام کی محرک ہی یہ نیت ہے تو اس کا واحد اجر یہی ہے کہ لوگ تعریف کر دیں۔ خدا ایسی ریاکاری کا اجر نہیں دے گا۔ 6 باب کی دوسری آیت، یہ بات ناقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ ریاکار جب عبادت خانوں میں نذرانے وغیرہ پیش کرتے یا کوچوں میں غریب غربا کو خرید دیتے تھے تو شور گل کے وسیلے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے تھے۔ خداوند ان کے رویے اور کردار کی مذمت ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی انہوں نے جو عزت و شہرت اس دنیا میں حاصل کر لی وہی ان کا اجر ہے۔ 6 باب کی تیسری اور چوتھی آیت، جب مسیح کا کوئی پیروکار راست بازی یا خرید کا کوئی کام کرتا ہے تو پوشیدگی سے کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام اتنا پوشیدہ ہونا چاہیے کہ جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ خداوند یسوع مسیح یہ واضح ترکیب استعمال کر کے دکھاتے ہیں کہ
ہمارے راست بازی کے کام دوسروں سے تعریف اور توصیف یا انسانوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا باپ کے لیے ہونے چاہیے۔ کلام کے اس حصے کو ایسے نذرانے، ہدیے یا تحفے دینے سے روکنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کو دوسرے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل بعض خیراتی کام ایسے بھی ہیں جو گمنام رہ کر نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں حقیقت میں خیراتی کاموں میں نمود و نمائش اور اشتہار بازی کی مذمت کی گئی ہے۔ چھٹے باب کی 5ویں سے 8ویں آیت، خلوص نیت سے دعا مانگنا۔ یہاں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا مانگتے وقت ریاکاری سے خبردار کرتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت وہ جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر کھڑے نہ ہوں جہاں لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی خدا پرستی کی وجہ سے ان کی تعریف کریں۔ عزیز مومنین، اگر دعا مانگنے کا واحد مقصد شہرت حاصل کرنا ہی ہے تو پھر ایسی شہرت ہی اس کا اجر ہے۔ چھٹے باب کی 6 آیات 5 اور 7 میں تم یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن آیت 6 میں خدا کے ساتھ علیحدگی میں شخصی گفتگو پر زور دیا گیا ہے، اس لیے واحد کا صیغہ تو استعمال کیا گیا ہے۔ مقبول دعا کا راز یہ ہے کہ دعا پوشیدگی میں یعنی اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے کی جائے۔ اگر ہمارا اصل مقصد خدا تک رسائی حاصل کرنا ہے تو وہ ضرور ہماری سنے گا اور جواب دے گا۔ اگر کوئی کلام کے اس حصے کی بنیاد پر عام عبادتی یا جماعتی دعاؤں سے منع کرتا ہے تو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا اجتماعی دعا مانگنے کے لیے جمع ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کہاں دعا مانگتے ہیں بلکہ یہ کہ کیوں دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں یا اس لیے کہ خدا ہماری سنیں۔ اب ہم 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ چھٹے باب کی 16ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ایک تیسری قسم کی مذہبی ریاکاری کی مذمت کرتے ہیں کہ لوگ دیدہ دانستہ روزہ داری کی واز بناتے ہیں، ریاکار قصداً اپنی صورت اداس بناتے ہیں، یعنی جب روزہ رکھتے ہیں تو کمزور، نڈال اور اداس نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس طرح کا پاک باز ہونے کا دکھاوا مضحکہ خیز بات ہے۔ چھٹے باب کی 17 اور 18 آیت، سچے ایمانداروں کو روزہ پوشیدگی میں رکھنا چاہیے، دکھاوا اور زہرداری نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے سر میں تیل ڈالنا اور منہ دھونا معمول کے مطابق دکھائی دینے کا طریقہ ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ باپ جانتا ہو کہ تم نے روزہ رکھا ہے، لوگوں کی تعریفوں کی نسبت اس کا اجر زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیز مومنین، روزہ کا مطلب ہے جسمانی بھوک کو مٹانے سے گریز کرنا۔ یہ رضا کرانہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ زیر نظر حوالے میں ہے، اور غیر رضا کرانہ بھی۔ نئے عہد نامے میں اس کا تعلق ماتم اور دعا کے ساتھ بھی ہے۔ ان حوالوں میں روزہ کے ساتھ دعا مانگنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں پورے دل سے خدا کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نجات کے حصول کے سلسلے میں روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں، اور نہ روزہ رکھنے سے مسیحی کو خدا کے سامنے کوئی خاص درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک فریسی نے فخر کیا تھا کہ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، مگر اس سے اسے مطلوبہ راست بازی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن جب کوئی مسیحی روحانی عمل کے طور پر پوشیدگی میں روزہ رکھتا ہے تو خدا اسے دیکھتا اور اجر دیتا ہے۔ اگر نئے عہد نامے میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں لیکن اجر کا وعدہ کر کے روزہ رکھنے کی حوصلہ افزائی ضرور کی گئی ہے۔ روزہ غنودگی اور سستی کو دور کرتا ہے، اس لیے دعائیہ زندگی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
کسی بحران کے وقت جب انسان خدا کی مرضی کو پہچاننے کا آرزو مند ہو تو روزہ بہت قیمتی چیز ثابت ہوتا ہے۔ پھر خود ضبطی کے سلسلے میں روزہ ایک انمول چیز ہے۔ روزہ کا معاملہ انسان اور خدا کے درمیان ہوتا ہے اور صرف اس خواہش کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ میں خدا کو خوش کروں۔ لیکن اگر روزہ باہر سے ٹھونسا جائے یا غلط مقاصد سے رکھا جائے تو بالکل بے فائدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں تلاوتوں کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلی تلاوت میں الیاس نبی خدا کی قدرت سے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کا شاگرد الیسا اسے دیکھتا ہے۔ الیاس نبی کی معجزانہ قدرت الیسا پر ٹھہرتی ہے اور وہ الیاس کی طرح خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاگردیت وہ رشتہ ہے جو استاد کی تعلیم اور اس کی تربیت میں نظر آتا ہے، یعنی شاگرد استاد کی تعلیم و تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح الیسا نبی نے اپنے استاد الیاس نبی کی تقلید کرتے ہوئے معجزانہ قدرت سے خدائی حشمت اور پرستش کو اپنی زندگی سے عیاں کرتے ہیں۔ شاگردی نمان کوڑی کے لیے شفا، تسلی اور بقا کا مظہر ٹھہری۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ دعا، روزہ اور خیرات جیسی اقدار کو اپنی تعلیم کا عملی حصہ بنایا۔ انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو ان قدروں کو اپنانے نیز دکھاوے کی کھوکھلی رسومات سے منع کیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہم پوشیدگی میں نیک کاموں کو سر انجام دیں اور ہمیشہ خدا سے اپنا اجر حاصل کریں۔ خدا ہمارا باپ اور ہمارا خالق ہے۔ وہ ہم سب کو اپنی برکات اور فضائل سے نوازتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بڑی صدق دلی سے اس کے حضور میں پیش ہوں اور ریاکاری اور دنیاوی لالچ سے اجتناب کریں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم مل کر وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔